السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مبارک مہینے میں کچھ اعمال خاص ہوتے ہیں جو انسان کرتے ہیں، جیسا کہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور دورہ قرآن کرنا۔ تو آج ہم دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 1 سے۔ ڈیلی ایک پارے کا ہم دورہ کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک کوئز شیئر کیا جائے گا۔ اس کوئز کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے دورہ قرآن میں جو بھی پوائنٹ سیکھے سمجھے، اس میں سے آپ کتنا سمجھ پائے ہیں، یہ آپ خود اپنا جائزہ لیں گے، اس لیے وہ کوئز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے دورہ قرآن کا پارہ نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم پارہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ چیز تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ تسمیہ پڑھنے سے وہ کام ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس کام میں مزید برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا دونوں ہی ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان لازمی طور پر انسان کو ورغلاتا ہے، اس کے دل میں بہت سے وسوسات ڈالتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب دورہ قرآن آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ مشکل بھی لگے گا، بہت سی مشکلات آئیں گی۔ کبھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کبھی ہماری صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی، ہمیں بوجھل بھی فیل ہوگا، لیکن ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو ہم نے اس کو مکمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں تسمیہ کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے برکت نام کے ساتھ اس قرآن پاک کو سیکھنے کا یہ عمل شروع کریں۔ مختصر طور پہ ہم سیکھیں گے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد رحمت ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ تو آئیے پارہ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف میں ہم دیکھیں گے کہ پارہ نمبر 1 جو ہے یہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جن کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس بارے میں سورہ فاتحہ یعنی ہدایت کی دعا اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 141 آیات شامل ہیں۔ اس میں ایمان، ہدایت، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جیسے اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو موضوعات ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے ہم اس پارے کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف الفاتحہ یعنی کھولنے والی صورت کھولنے والی یعنی فاتحۃ الکتاب۔ قرآن پاک کا آغاز اس صورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہے، ام القرآن، سبع المثانی، الشفا۔ سبع المثانی سے مراد کہ یہ جو 7 آیات ہیں یہ بار بار نماز میں، دن میں 5 نمازوں میں بار بار یہ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو بار بار پڑھے جانے والی آیات یا سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ الشفا، اور یہ شفا بھی ہے۔ اس کا جو ایک حوالہ ہے یہاں پہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں، کہ یہ شفا بھی ہے اور اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ تو جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو دم کیا تھا تو آرام آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ تو اس کا جو ایک اہم نام وہ الصلاۃ بھی ہے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی اور ہدایت کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بیسکلی 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور بادشاہت کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں انسان جو ہے یا بندہ جو ہے وہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کا بیان ہے۔ تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کی رحمت کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ سب پر رحمت کرتا ہے، سب کو اللہ نے نعمتیں انعامات دیے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں یہ جو رحمت ہوگی یہ خاص اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کا جو مالک ہے قیامت کے دن کا وہ اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں انسان دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ جو صراط مستقیم ہے، سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں، راستہ دکھا، یعنی راستہ دکھا یہاں پہ 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بتا دینا کہ یہ راستہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے، ہم کسی سے ایڈریس پوچھے تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ رائٹ چلے جائیں یا لیفٹ چلے جائیں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی
اس کا یہ کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو جب بھی ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں تو ہم نے یہ صراط مستقیم کا جو مطلب ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم یعنی تو راستہ ہمیں بتا بھی دے اور منزل مقصود تک بھی ہمیں پہنچا دے. پھر آگے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. پہلی طرح کے لوگ وہ جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا. اور پھر 2 طرح کے وہ لوگ جن کا ہم نے کہا کہ ہمیں راستہ نہ دکھا, ان کے راستے سے ہمیں بچا لے. جن پر تیرا غضب ہوا, یہودی, جن کا آگے ہم سورہ بقرہ میں پورا بیان پڑھیں گے کہ اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے, ان کو اتنے مواقع دیے, پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ ضد میں اڑے رہے. والضالین, اور نہ ہی گمراہوں کا, یعنی اس سے مراد عیسائی ہیں, اور ان کے بھی راستے سے بچنے کی انسان دعا کرتا ہے. اب جب یہ صورت مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد آمین بولا جاتا ہے. تو اگر ہم خود نماز پڑھیں تو تب بھی ہم آمین بولیں گے. اگر باجماعت نماز پڑھیں تو ہم اونچی آواز سے یعنی تھوڑی سی آواز کے ساتھ آمین بولتے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب باجماعت نماز کے ساتھ آمین بولا جاتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آمین بولتے ہیں. تو دیکھیں صراط مستقیم کی دعا پھر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں. یہ صورت اللہ کی حمد و ثنا, اس کی رحمت و انصاف, عبادت, مدد طلب کرنے, سیدھے راستے پر چلنے کی دعا پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ میں جو اہم نکات دیکھے, اللہ کی حمد و ثنا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے, اللہ کی رحمت وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے, قیامت کے دن کا مالک, ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عبادت میں مدد, عبادت اور مدد, صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے. ہدایت کی دعا, صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست, اور کامیاب اور گمراہ لوگوں کا ذکر یعنی انعام یافتہ اور گمراہ لوگوں کے راستے کی وضاحت. اب ہمارے لیے عملی رہنمائی یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں, صرف اسی سے مدد مانگیں, ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس صورت کو سمجھنے والا اور اس میں صراط مستقیم جو ہے اس پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین. سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے, اس کی کل 286 آیات ہیں. نام کا مطلب البقرہ کا مطلب گائے ہیں, اور یہ نام بنی اسرائیل کے گائے کے واقعے سے لیا گیا ہے. آیت 67 سے 73 تک جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے. مدنی صورت ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ٹوٹل 286 آیات ہیں, 40 رکوع اور تقریباً 6136 الفاظ ہیں. اہم موضوعات جن کا ہم تذکرہ کریں گے, ایمان کے 3 گروہ, مومنین, کافر, منافقین, اور ان کی جو مثالیں بیان کی گئی ان کو دیکھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی سرکشی, بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان پر اللہ کے احسانات, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. تو آئیے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 1 سے 20. ایمان کے 3 گروہ, اس کے متعلق پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے, ساتھ میں مصحف جو ہے وہ اپنے آگے کھول کر رکھیں, ترجمہ ہم دیکھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں, پرہیزگاروں کی اور راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ پہلے گروہ یعنی مومنین کا تذکرہ یہاں سے سٹارٹ ہے, اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف سے اتارا گیا اور جو اس سے پہلے اتارا گیا تھا, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور یہی فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. ایمان نہ لانے کی وجہ یہاں بیان کر دی گئی, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے منافقین کا تذکرہ ہے, اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ مومن نہیں, اور وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے, مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اور وہ شعور نہیں رکھتے, اور ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ سن لو, بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے, تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے, تو وہ ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. اللہ سن لو, بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. اور جب وہ ان سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان لائے, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے تو وہ کہتے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ منافق کا وہ جو رویہ ہے اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ صرف اوپر سے دکھاتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور اچھائی چاہتا ہوں, جبکہ وہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے, اور وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ فساد برپا کرے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو ان سے کہے گا کہ میں ایمان لایا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن جب وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تو صرف ایمان والوں سے مذاق کر رہا تھا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ نے اب ان کے اس رویے کا جواب دیا ہے کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے,
ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور ان میں سے وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ اب یہاں مثال دی جا رہی ہے، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی ان کے جو ایمان ہے اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جو روشنی انہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے آگ جلائی، ان کا ارد گرد روشن ہو گیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس اپنے اسی رویے میں چلے جاتے ہیں۔ او صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے۔ وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پہ چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان کی ہے، یہ بھی اسی طرح سے بیان کی ہے کہ یہ منافقین کا رویہ ہے کہ حق ان پر واضح ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کا دل، اور کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ایمان ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی نظر آتی ہے، اسی طرح سے ان کا جو ایمان ہے وہ اتنی سی دیر کے لیے نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے منافقانہ رویے میں پھر سے پلٹ جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 سے 29 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت اور تخلیق، اور یہاں بھی اللہ نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں منافقین کی، اپنی ربوبیت اور کافروں پر عذاب، اور جو جنتیوں کو، مومنوں کو انعام دیا جائے گا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو، یہاں یہ نہیں کہا اے مومنوں، یا اسپیشل نہیں کہا کہ امت محمدیہ، یہاں پہ اے لوگوں کہا ہے کہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہاں اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جو انعامات کیے ہیں ان کو دیکھو ذرا، کہ اللہ نے یہ انعامات کیے ہیں اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ یہ سب انعامات ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ یہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر اس قرآن میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ قرآن کے مختلف مقامات پر یہ چیلنج بار بار دیا گیا، اور کہیں پہ اللہ نے کہا کہ ایک آیت بنا لو، اور کہیں پہ کہا کہ اس جیسی کتاب ہی بنا لو۔ تو یہاں پہ یہ جو چیلنج ہے کوئی بھی پورا نہ کر پایا، چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، یعنی اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ تم کر نہیں پاؤ گے کیونکہ تم اس کو کرنے سے عاجز اور قاصر ہو، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی، اور آگے بھی اللہ نے مکھی اور مکھی کے پر کی مثال بھی بیان کیا، یعنی اتنی حقیر چیزوں کی مثال بیان کی ہے۔ تو جن کا ایمان پختہ ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کیونکہ وہ اس سے سبق لیتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، لیکن جن کا ایمان پختہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ اور گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کہ یہ اتنی ادنا سی حقیر سی جو مثال ہے اس کو بیان کرنے سے اللہ کی مراد آخر ہے کیا؟ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی صلہ رحمی انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ کافروں کے عذاب کو بتا دیا ہے، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم کس طرح سوچ سکتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو؟ انسان ایک بادشاہ کے آگے کھڑا ہو
اور اس کو پتا ہو کہ یہ بادشاہ جو ہے اس نے اس کو مطلب رہنے کھانے پینے کی جگہ دیا، تو انسان اس بادشاہ کے آگے نظریں نہیں اٹھاتا، تو اللہ وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ دنیاوی بادشاہ جس کے آگے تم سر جھکائے کھڑے رہتے ہو، اس بادشاہ کا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ تو تم کس طرح بھول سکتے ہو کہ اس اللہ نے ہی تمہیں زندہ کیا تھا؟ وہ اللہ تمہیں پہلے تم مردہ تھے، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرے گا، تو پھر تم اللہ کے سامنے پیش ہو کر اسے کیا جواب دو گے؟ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہلے یہ جو ہم نے مثال کے طور پہ دیکھا ہے کہ جو بادشاہ کا مقام ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تو اللہ تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اللہ ہی مطلب تمام جو اختیارات ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، پھر بھی انسان اللہ کے ساتھ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ یہ بات انسان کو سوچنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان غور کرے آسمان کی طرف، اور آسمان کو دیکھے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق آسمان ہے، اور دیکھے کیا اس میں کہیں شگاف، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اگر نہیں نظر آتی تو پھر کس بنا پر انسان اللہ کے ساتھ اسی کی بنائی ہوئی چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے؟ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 30 سے 39 انسان کی خلافت اور آدم علیہ السلام کا واقعہ اس میں شروع ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ کیونکہ غیب کا علم اور حکمت صرف اللہ جانتے ہیں، کس کام کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، تو ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور اسے قبول کر لینا چاہیے۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں تم میں چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ اللہ کا بہت ہی مقرب اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا جو تھا، اللہ کے بہت ہی قریب تھا، لیکن انکار اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، اس کو وہ جو مقام تھا اس کا وہ مقام ختم ہو گیا، اس مقام سے وہ گرا دیا گیا صرف تکبر اور انکار کی وجہ سے۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں ہم کسی معاملے میں تکبر تو نہیں کر رہے، یا ہمارے اندر یہ انکار والی کیفیت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں ہمیں محسوس ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جو تکبر کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا، کیونکہ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو پھسلاتا رہے گا، اور وہ اپنے اس وعدے پہ قائم ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پس انہیں نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان غلطی کرے تو سچی توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی معاف کرنے کی جو صفت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے، شرمندہ ہو، تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ کو جس نے جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جس نے جھٹلایا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے، ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے، اس کے لیے تعوذ جو ہے، تعویذات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔
سورۃ البقرہ آیت 40 سے 74 بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، انہیں بار بار مواقع دیے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، یعنی جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو اپنی مرضی سے عدل بدل کر لاگو نہ کرو، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے بالکل ویسا ہی کرو اور مجھے سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ بعض حصے پہ تم عمل کر لو جو آسان لگے، اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے سے مراد کہ نماز سے انسان کا اللہ سے تعلق استوار ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی قیامت کے دن، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں اتنی بڑی آزمائش سے اللہ نے نجات دی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے ان کے لیے پھاڑ دیے، یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ سامری نے سارا سونا لے کر اس سے ایک بچڑا بنایا تھا، ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی اور آگ نکلتی تھی، تو لوگوں نے اس کو معبود مان لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، لہذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوا اتارا، اور کہا ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہنا حتۃ نغفر لکم، اے اللہ ہمیں بخش دے اور تو ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے ان کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور یہاں جو عذاب ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ طاعون کی جو بیماری پھیلی تھی وہ عذاب ان پر آیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دیکھیں بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے گئے، لیکن ان انعامات کے باوجود بھی وہ ناشکری کرتے گئے، نافرمانی کرتے گئے اور ضد میں مبتلا رہے، اللہ کا کوئی حکم بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو کہا ہم نے اپنی لاٹھی مار پتھر پر، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے۔ یہ بھی انعام تھا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ 12 چشمے اس لیے پھوٹے تھے کہ 12 قبیلے تھے تو تاکہ کوئی بھی لڑائی وغیرہ نہ ہو، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ لے لیا، اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے
ہم نے رب سے دعا مانگ کے وہ ہمارے لیے وہ چیز نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو اور بدلے میں اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہاں پہ یہ جو نبیوں کا جو قتل ہے اس کی وجہ سے بھی ان پر یہ غضب جو ہے وہ نازل ہوا، کتنا بڑا یہ گناہ ہے جو وہ یہودی کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ نافرمانی اور حد میں بہت زیادہ وہ بڑھ چکے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی، عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، یعنی پہلے یہ سارے جو دین ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور پھر کہا کہ ان میں سے اب جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اب اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے کہا تو ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے تو کتاب پر عمل شروع کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، پھر تھوڑی عرصے کے بعد وہ بھول گئے تو انہوں نے پھر وہی نافرمانیاں شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے وہ جمعے والے دن جال لگاتے اور اتوار والے دن جال جو ہے وہ اتار لیتے تھے اور مچھلیاں لے لیتے تھے، اور اس میں آزمائش ان کے لیے یہی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھی نا وہ زیادہ سمندر کے اوپر آ جاتی تھی اور ان سے دیکھ کر نا رہا نہیں جاتا تھا کہ ہم جلدی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لیں، تو انہوں نے اس طرح کی ہیلا سازی اختیار کی، تو اس کی سزا پھر اللہ کی طرف سے انہیں ملی کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ جیسے اب جمعے کے دن اللہ نے خرید و فروخت کرنے کے لیے کہا ہے جمعے کے ٹائم تک، لیکن مسلمان کیا ہے کہ جمعے والے دن بھی اپنی جو کاروبار ہے، جو تجارت ہے، اس کو نہیں روکتے، تو یہاں ان کے لیے اللہ کہنے کی نصیحت ہے کہ اپنے کاروبار جو ہے وہ ترک کر دو، جو اللہ نے حکم دیا اس کو مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ گائے کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہاں پہ یہ جو تھا ایک آدمی کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد لاش جو تھی وہ کسی کے دروازے پر ڈال دی، تو اب وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو اس پر اللہ نے پھر یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ ہیلا سازی اس میں اختیار کر رہے تھے، فضول سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے آگے کیا کہا، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اس کی درمیانی عمر کی ہو، یعنی نہ زیادہ چھوٹی ہو نہ ہی زیادہ بوڑھی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، بے شک گائیں ہم پر متشبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پا لیں گے، کیونکہ وہ گائیں ذبح کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہ بار بار اس طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائیں مشقت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے، چنانچہ ہم نے کہا یہ تم اس گائے کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اسے اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پہ اب گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ وہ گائے کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس مردے کو مارا جائے، تو وہ مردہ اٹھا، اس نے بتایا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ تو یہاں پہ ایک تو وہ قاتل کا پتہ چل گیا، دوسرا ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ قیامت والے دن اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب کے لیے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان اس غلط فہمی سے نکل جائے کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور آخرت کی زندگی کچھ نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ ثم قست قلوبکم
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا کہ پتھروں کے اندر بھی، پتھر چونکہ سخت ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر فائدے موجود ہیں، پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر خود پھٹ پڑتے ہیں یا اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ جو ان کے دل ہیں وہ اس قدر سخت ہیں، اس قدر سخت ہیں کہ ان پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 75 سے 121 دیکھتے ہیں، جس میں تورات اور قرآن کی برتری کو بیان کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اپنے فائدے کے مطابق اس کی تحریف کی، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کو اصل حق کی طرف بلایا جائے، کیونکہ پہلی جو کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی۔ تو اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے لفظی اور معنوی جو مطلب ہیں ان میں وہ تحریف کر دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے اس کو عدل بدل کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کے بطور حجت پیش کریں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ چھپائیں چاہے وہ ظاہر کریں، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ یعنی یہ پہلے تو بات ہو گئی کہ جو اہل کتاب ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، اب ان کے جو جاہل لوگ ہیں وہ تو رات سے بے خبر ہیں، وہ جانتے ہی نہیں اس کتاب کو، لیکن وہ اپنے جو علماء ہیں ان کی باتوں میں مبتلا ہیں، ان کی باتیں سن کر وہ اسی گمان کو، انہی خواہشات کو حقیقت مان لیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے جو وہ کماتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، تو اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے، اور کچھ یہ مانتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی تو 40 دن کا ہمیں عذاب پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم سے اللہ نے کوئی ایسا وعدہ لیا ہے؟ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے کھیل لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ دیکھیں ایمان کے بعد پہلی چیز کیا ہے کہ حقوق العباد انسان پورا کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اس کے بعد پھر حقوق اللہ، یہ نماز، عبادات، زکوٰۃ وغیرہ آتے ہیں، تو حقوق العباد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ۔ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور نہ نکالو اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، تو پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم نے ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا، یعنی جو پہلے تم نے انہیں نکالا ہے وہی حرام کر دیا گیا تھا، تو اب جو اگلا تم کام کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، لہذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے، یعنی جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو آخری نبی جو ہے اس کو مبعوث فرما دے، اس کا ظہور جو ہے وہ کر دے، ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں گے اور ان مشرکین کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب آخری نبی کا ظہور ہوا تو حسد کی بنا پر یہود ہی انکار کر بیٹھے،
تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے اور وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب پہ غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ اللہ کا اتنا غضب ہوا ان پر اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ہی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم مومن تھے، اگر پہلے ہی تم ایمان لے آئے تھے تو تم کیوں قتل کرتے رہے نبیوں کو؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی وہ کھلے معجزات دیکھے پھر بھی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم کو طور پہاڑ پر بلند کیا، ہم نے تم کو جو دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان جو تمہیں کہہ رہا ہے کرنے کو وہ غلط ہے، صحیح چیز وہ ہے جس کا حکم اللہ دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں وہ انہیں سزا سے نہیں بچا سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جینے کے حریص پاؤ گے، ان سے زیادہ کسی کو جینے کے حریص نہیں پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ تم انہیں حریص پاؤ گے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہود جو تھے وہ دشمن سمجھتے تھے، تو اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، جو میرے رسولوں کا دشمن ہے، جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ میرا دشمن ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور دیکھیں اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، یعنی توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا بلکہ یہ کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے یہ جو رائنا کا کلمہ تھا تو رائنا کا مطلب انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اس کا معنی تھا ہمارا لحاظ کیجیے اور خیال کیجیے، تو وہ اس کو بگاڑ کر پڑھتے تھے رائنا کر کے، یعنی ہمارے چرواہے، یا رائنن احمد، اس طرح کہہ کر پکارتے تھے، تو اس چیز سے منع کیا گیا اور کہا کہ انظرنا، اچھے الفاظ سے مخاطب کیا جائے نبی کو، چاہے کوئی استاد ہے، والدین ہے، یا کوئی بڑا ہے، اس کو اچھے الفاظ سے مخاطب کیا جائے، انظرنا یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئیے یا ہماری بات سنیے، اس طرح احترام سے مطلب بات کرتے ہوئے کریں۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سلام کے الفاظ ہے السلام علیکم، ہمارے ہاں ان کو بہت بگاڑ کر پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو سلام کا جو مطلب سلامتی ہے وہ ان الفاظ کو بگاڑنے کی وجہ سے وہ سلامتی سے
بدبختی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا اور سوچنا چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ضروری کرنی چاہیے۔ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثال ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ جو چاہے وہ حکم منسوخ کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر دیں، کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، بس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے نا آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، تو تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ قائم اور برقرار رہے، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ یہ مطلب ان کا خیال تھا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، یعنی عیسائی یہودیوں کو، یہودی عیسائیوں کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی ہی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دلیل کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی، اور ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، یعنی اسی نے ان کو تخلیق کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوستیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ صرف ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، لیکن آپ ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا سوائے اس کے، اور جو اللہ کی ہدایت کو جھٹلاتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کو قبول کرنے والا اور اس میں عمل کرنے والا بنائے۔ اچھا جی، آیت 122 سے 141 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور دعا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، اور اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئی تھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، لیکن 50 سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، اور پھر انہیں یہ دیکھیں یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ قیامت تک جو ہے انہیں ان کا جو ذکر ہے وہ زندہ رہے گا، اور سب لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ اس ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی جو نیک ہوگا
ان پر یہ لاگو ہوگا، لیکن جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں پہ جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا بے شک اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی یہ جو فائدہ ہے یہ دنیا میں تو لے لے گا کافر، لیکن آخرت میں وہ نہیں بچ سکتا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج اور وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی احکامات ہم پڑھ چکے ہیں یا جو بھی احکامات ہم پڑھیں سنیں اس پر اسی طرح من وعن ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دین کی وضاحت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس سے یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمون یعنی مسلمان ہو، یعنی تم مسلمان اسلام کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے۔ ام کنتم شہداء، کیا جب یعقوب کو موت آئی تم اس وقت موجود تھے؟ یہاں یہ یہود سے پوچھا جا رہا ہے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو تم عمل کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ یکسو مسلمان تھے۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو پھر وہی ہے مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اللہ نے جو حکم دیا اس میں خود کو ڈھال لو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جس نے جو عمل کیا ہے اس سے وہی پوچھا جائے گا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اور جو انہوں نے دعا کی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھالنا ہے، اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا ہے۔ پارہ ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی 141 آیات میں ایمان، انسان کی خلافت، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، اللہ کی ہدایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اہم اسباق دیے گئے ہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے احکامات پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عمل کرنے والا سچا پکا مسلمان بنائے۔ اس پارے کے ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا گیا ہے، اس لنک کے ذریعے سے کوئز کو لازمی سالو کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے دورہ قرآن سے آپ نے کیا کیا پوائنٹ سیکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔